اللہ رکھے صداقت بوا کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور اگر ان کا تعارف کرانا ہو تو پھر کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ہوگا جس نے ان کی جوانی دیکھی ہو، چڑھ چڑھاؤ دیکھا ہو۔ ان کی اپنی کہن تو یہ ہے کہ جوانی میں باپ اور بھائیوں کے علاوہ کسی نے ان کی پرچھائی تک نہ دیکھی تھی۔ بس پہلے پہل اللہ بخشے ان کے میاں نے دیکھا، اور شاید وہ تاب نہ لا سکے، کیونکہ بیچاری صرف 7 سال سہاگن رہ کر رانڈ ہو گئیں۔ مگر صاحب یہ انہی کا جامہ تھا کہ سارا رنڈاپا اسی وزاداری سے کاٹا، اور آج تک بڑیوں کے کٹرے کے پاس جامن والے مکان میں بڑی آن بان سے رہتی ہیں۔ میں نے تو ان کا زوال ہی دیکھا، مگر سچ کہتا ہوں اس گھٹتی کے زمانے میں بھی مغلوں کے وقار کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ کوئی 80-85 برس کی عمر ہوگی، سفید سر، کمر میں ہلکا سا خم، پوپلا منہ جس میں اب صرف عقل داڑے ہی باقی بچی ہے، چہرے پر معمولی سی جھریاں، مگر رنگ ایسا جیسے انڈے کے چھلکے کی سفید سفید کھال میں سرخی یوں جھلکتی ہے جیسے دودھ کی نہر میں سندور گھلا ہو۔ ہاڑ کباڑ بھی ماشاء اللہ خوب ہے، لمبے لمبے ہاتھ پاؤں، چوڑی تختہ سی کمر، اور آواز تو کہنا ہی کیا، بس جیسے شیر کی گرج۔ اللہ جانے اگر ہم چیخ کر بولیں تو ان کے آگے میمنے لگیں۔ جامنوں کے موسم میں بچے اکثر ان کی چھت پر یورش کر دیتے ہیں، مگر انہوں نے ایک دہاڑ ماری اور بچوں کی فوج میں کھلبلی مچی، کوئی ادھر دوڑا، کوئی ادھر بھاگا، کیا مجال ہے کہ ایک بھی کھڑا رہ جائے۔ کبھی چپکے چپکے غیبت کرتی ہے تو 7 گھر پرے آواز جاتی ہے۔ یوں تو بوا صداقت میں ہزاروں خوبیاں ہیں، مگر دوسروں کو برا بھلا کہنے سے انہیں بادشاہ بھی نہیں روک سکتا۔ خود کہا کرتی ہے، ارے بوا خلق کا حلق کس نے پکڑا ہے؟ بات منہ تک آتی ہے تو کہی جاتی ہے، اس میں کوئی برا مانے یا بھلا۔ واہ جی واہ، یہ خوب بات ہے، دل میں رکھو تو کینہ ور کہلاؤ، منہ پر کہو تو دل آزاری کا ڈر، پیٹھ پیچھے کہو تو غیبت کا الزام۔ میں تو جنت میں جاؤں یا دوزخ میں، کہے بغیر نہیں رہا جاتا۔ بی صداقت زمانی سے ہمارا دور پرے کا رشتہ ہے، اور بچپن میں انہوں نے مجھے الف بیتے بھی پڑھائی تھی، اس لیے ہفتے عشرے میں ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ انسان وہ جو ترکا اٹھائے کا احسان مانے، اور سچ پوچھو تو مجھے بوڑھوں سے رغبت بھی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ مجھ میں کوئی بوڑھی روح ہے، مگر میں کہتا ہوں پرانے آدمی اور پرانی چیز کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آج کل کے آدمی بھی کوئی آدمی ہے جن کا دین نہ ایمان، بے نتھے بیل، چڑھتے سورج کے پجاری۔ بڑوں کو دیکھو کیسی ساکھ بنائے بیٹھے ہیں، جان جائے پر ایمان نہ جائے۔ اب بوا صداقت کو ہی لے لو، جتنی دیر ان کے پاس بیٹھتا ہوں پرانی دلی کی شستہ اور شیریں زبان سننے میں آتی ہے۔ ان کا گھر بار، رہن سہن اور وزیداری دیکھتا ہوں تو مرحوم دلی کے نقش و نگار آنکھوں میں پھر جاتے ہیں۔ زمانہ بدل گیا، دنیا بدل گئی، مگر وہ ہیں کہ اپنے طور طریقوں کو اسی طرح نبھائے جاتی ہیں۔ پرانی قدروں پر یوں بیٹھی ہیں جیسے دولت پہ سانپ۔ میں جب بھی ان کے ہاں جاتا ہوں تو کچھ لے کر ہی جاتا ہوں۔ کبھی کوئی اچھا سا بول کانوں میں پڑ گیا، کبھی کسی پیر فقیر اللہ والے کا قصہ سنا، کبھی کوئی سبق آموز حکایت سن لی۔ پھر بھلا بتائیے وہاں جانے میں کیا برائی ہے؟ انسان کو چاہیے کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے کہ 2 اچھے بول کانوں میں پڑیں۔
بی صداقت بھی میری بڑی مداح ہے. ذرا مجھے گئے ہوئے کچھ دن ہوئے اور انہوں نے تقاضا کر دیا, اے دیکھنا, اسے ضرور بھیج دینا. میری آنکھیں لگی رہتی ہیں. ہمیشہ کا آنے والا کچھ دن نہ آئے تو دل پریشان رہتا ہے. میں گیا اور انہوں نے ادھر ادھر کی سنانی شروع کی. بڑی بھی پھوس کی گٹھری ہے. ادھر میں نے چنگاری پھینکی, ادھر شولے بھڑکے. کبھی بائسکوپ کی شان میں قصیدہ ہوا, کبھی بناسپتی اور چائے زیر بحث آئی, کبھی اگلے زمانے کی ارزانی کی داستان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنائی. آج کل کی بے دینی کا دکھڑا رویا, اور میں ہوں کہ سراپا سماعت بنا بیٹھا ہوں. ادھر انہوں نے کسی کو ملامت کا نشانہ بنایا اور میں نفرین نفرین پکارا. ادھر انہوں نے کسی کی تعریف کی اور میں نے ہاں میں ہاں ملائی. غرض وہ ہفتہ 15 دن کی بھڑاس ایک ہی دن میں نکال لیتی اور میں پرانی زبان کا رسیا سنتا اور درود بھیجتا جاتا. اللہ اللہ, ایسی زبان بھلا دنیا میں کہاں ہوگی. سنو تو یوں لگے جیسے کسی نے کانوں میں رس کھول دیا. ہزار باتیں, ہزار کہانیاں, ہر بات پر نئی مسل. قرآن و حدیث کی مثالیں یوں دیتی جاتی جیسے کوئی بات ہی نہیں. میری خاموشی اور توجہ پر نہال نہال ہوتی ہیں اور میری سعادت مندی کا قصیدہ سارے خاندان کو سناتی پھرتی ہیں. مرد لاکھ عیبی سہی, مگر اللہ کا فضل ہے کہ عیب جو اور عیب بین نہیں ہوتا. میں نے آج تک کسی مرد کو مردوں کی برائی کرتے نہیں سنا. خواہ تمام مرد جھوٹ بولیں, لیکن مردوں کا قول ضرب المثل ہے. شاید اسی صفت نے مرد کے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. مگر عورتوں کے لیے تو نہ مرد اچھے نہ عورتیں. ان لوگوں میں انگشت نمائی اور نکتہ چینی اس قدر عام ہے کہ الہی توبہ. ماں سے بیٹی کی برائی سن لو اور بیٹی سے ماں کی خرابیاں. ایک گھر میں 4 عورتیں ہوں, کیا مجال چاروں ایک دوسرے کو اچھا سمجھے. جب دیکھو نوک چھونک, سر پھٹول, ایک میں ایک کیڑے ڈالے گی اور علم نشرہ کرتی پھرے گی. محلے بھر کی رپورٹ ان کے دل پر لکھی ہوتی ہے. فلاں کی بیٹی کا فلاں سے معاشقہ ہے, فلاں کی ساس نے بیٹے کے کان بھر کر بہو کو گھر سے نکلوایا, فلاں نے گھر میں فلاں عیب ہے. غرض جتنے شیطانی کام ہوں سب کی داستان اس خدائی فوجدار سے سن لو. ہاں, اگر کسی کی نیکی کا ذکر کیجیے تو بے نیازی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ بس نہیں چلتا. کانوں میں روئی ٹھوس لے, جو کبھی کچھ کہا بھی تو بس یہ, ہم کیا جانے. نیکی کرتی ہوں گی تو اپنے لیے, کوئی ہمیں تھوڑی دے جائیں گی. صداقت بوا لاکھ نیکیوں کی نیک سہی, مگر ہیں تو آخر عورت ہی. انہیں بھی اپنی قوم سے اللہ واسطے کا بیر ہے, اور سب باتوں سے زیادہ عزیز آج کل والیوں کا رونا ہے. میں بھی ان کی رگ رگ سے اچھی طرح واقف ہوں. جب کبھی فرصت ہوتی ہے اور ان کی شعلہ بیانی سے لطف اندوز ہونے کو جی چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے بات نکول کر اسی موضوع پر لے آتا ہوں. دادی, اب تو لڑکیوں نے بھی بڑی ترقی کر لی ہے. ہزاروں لاکھوں کالجوں میں پڑھتی ہیں, ہر کام میں مردوں سے آگے ہیں. میں تو اتنا کہہ کر چپ ہوا, اور وہ آئیں تو جائیں کہاں. نہ بیٹا, ہمارے زمانے میں تو لڑکی کا گھر سے نکلنا عیب سمجھتے تھے. ہم کیا جانے موئے لڑکوں کے ساتھ کالج میں پڑھنا اور پھر نوکری کرے لیے جوتیاں چٹکائے پھرنا. پہلے تو ادھر میٹھا برس لگا اور ادھر ماں باپ نے ات پاولی کا مزدور دیکھ کر ہاتھ پیلے کیے. لو جی, لڑکی پرائے گھر کی ہوئی. اے نوج, جو ہمیں کہنا پڑتا. ہمارے میاں اللہ بخشے کہتے تھے, عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی. جو کبھی کبھار میں نے وقت گزارنے کو 2 ٹکے کی گجائی بھی لپیٹی تو انہوں نے سینکڑوں صلواتیں سنا دی. میں کہتی تھی کہ خالی بگار بھلا, مگر وہ
اللہ بخشے، ایسے بنکار تھے کہ کیا بتاؤں۔ اور بھائی وہ مسل ہے نا، خدا کی طرف سے بھی شکر خورے کو شکر اور موزی کو ٹکر۔ تو ہمیں کبھی پیسے کوڑی کی تکلیف نہیں ہوئی جب تک وہ رہے۔ خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ بیگموں کی طرح راج کیا۔ صبح اٹھے، خزان کے یہاں سے دونا بھرا حلوہ بیوڑی کا لے آئے۔ لو بھائی، دونوں نے ناشتہ کر لیا۔ چائے وائے کا ان دنوں رواج ہی نہ تھا۔ وہ انگریز مفت بانٹتے تھے، مگر لوگوں نے پڑیالی اور نالی میں الٹ دی ہے۔ ہاں، کون پیتا کڑوا کسیلا جو شاندہ تھا۔ اب دیکھو تو کوئی چائے بغیر ملتا نہیں۔ ناشتہ کر وہ تو اپنے کام پر چلے جاتے اور میرے پاس ذرا سی دیر میں اچھی خاصی محفل ہو جاتی۔ پٹاری کی چوکی گھسیٹ بیچ میں رکھی، سب نے گلے تازے کیے اور بھائی باتیں شروع ہو گئیں۔ جھاڑو بہارو پکانے ریندنے کو ماما ملازم تھی۔ بس یوں ہی باتوں باتوں میں دن ڈھل جاتا۔ بھلا ہم کیا جانے، بازار والیوں کی طرح مارے مارے پھرنا۔ آج کل والیوں کے تو ہجڑے گئے ہیں، پیروں میں بلیاں بندھی ہیں۔ میرے تو دیکھ دیکھ کے ہوش اڑتے ہیں۔ یا اللہ، عورتیں کیا ہوئیں خوش بختیاں تماشا ہو گئیں۔ جو برقعے والیاں ہیں وہ صبح سے شام تک برقعے پھڑکاتی پھرتی ہیں، اور جنہوں نے اتار دیے انہیں تو خیر روک ہی کون سکتا ہے۔ خدا کا خوف نہ دنیا کی شرم۔ میں پہلے تو خاموش بیٹھا بیٹھا مٹر مٹر سنتا رہا، پھر آہستہ سے شے دے دی۔ کیا کیا جائے دادی، مرد بھی تو تمہارے وقتوں کے نہیں۔ اب تو انہوں نے بھی ساری ذمہ داری عورتوں پر ڈال دی ہے۔ کیا بیچاریاں تمہاری طرح گھر کی چار دیواری میں بیٹھی رہیں تو سارا گھر چوپٹ ہو جائے۔ میری حمایت کا اثر ان پر وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ جوش و خروش تو بالا ہو گیا اور بڑی تل ملا کر بولی، نہیں جی، مرد بیچاروں کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ انہیں تو یہ کالے سروالیاں جس طرح چاہیں نچا لیں۔ اللہ بخشے، ان کی حیات میں جب میں کسی بات پر اڑ جاتی تھی تو پوری کرا کے ہی چھوڑتی تھی۔ وہ کھسیانے ہو کر کہتے تھے، تم تو جھاڑ کا کانٹا بن گئی ہو، جو چاہے کرو، میں تو تمہارے بھلے کی کہتا ہوں، مگر تم جیسی موٹی عقل والی سے کون بحثے۔ بیٹا تمہاری تو خیر عمری کیا ہے، جمعہ 8 دن ہوئے تجھے پیدا ہوئے، لوگ مرتے مر گئے، پر اس ذات کو نہ سمجھنا تھا نہ سمجھے۔ مثل مشہور ہے کہ عورت کے سر میں جتنے بال اس سے زیادہ اس میں چلتر۔ اس بندی کی عجیب خصلت ہے، نہ اسکل چین ہے نہ اسکل۔ وہ جو کہتے ہیں کہ کیدڑ کی شامت آئے تو شہر کا رخ کرے، اس خیلہ خفتن پر مصیبت کیا پڑی تھی۔ اچھا خاصا گھر چھوڑ کر نگوڑی ناٹی سڑکوں پر دھول پھانکنے لگی، سو ٹہل کرتی ہے تو 2 روٹیاں میسر آتی ہیں۔ آگ لگے ایسی کمائی کو، عزت آبرو سب ملیا میٹ کر دی۔ اور بھائی دیکھنا آرام کے تو سبھی رسیا ہیں۔ مردوں نے جو دیکھا کہ اس عقل کی ماری نے ہمارا جوا بھی اپنے اوپر لاد دیا تو جھٹ الگ ہو گئے۔ لو اب کماؤ بھی تم اور بچوں کو بھی پالو۔ یہ بے وقوف اپنی دانست میں خوش ہے کہ چلو آزادی تو ملی۔ میں کہتی ہوں کہ اس سے تو وہ غلامی 1000 گنا اچھی تھی۔ پھٹ پڑے وہ سونا جس سے پھٹیں کان۔ میں تو سچی بات کہوں گی، چراغ سحری ہوں، گور گڑھا سامنے نظر آتا ہے۔ جوانی میں تو خیر جو چاہا کیا، مگر اس سفید چوندے پر جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ آخر اللہ کے پاس جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی؟ مرد بیچاروں نے کیا نہیں کیا، خود بعد میں کھایا، ان نیک بختوں کو پہلے کھلایا۔ 1000 طرح کے عیش کرائے، لونڈی باندی، انا چھوچو اور غلام پیچھے پیچھے پھرائے۔ جب کہیں جانا ہوا تو ڈولی چڑھی، ٹھمک ٹھمک وہاں جا پہنچی۔ اچھے سے اچھا کپڑا لتا گہنا پاتا گھر بیٹھے حاضر، زر بفت زری، اطلس کم خواب، تاج تمامی، سونا چاندی،
ہیرے جواہرات کون سی چیز تھی جو انہیں میسر نہ تھی؟ 8 گزے غرارے جہاز کے جہاز، کہنے کا یہ عالم کہ سونے میں لدی پڑی ہے، ہاتھوں میں 10 تولے کے کنگن، کانوں میں بڑی بڑی جھلیاں کہ سنبھالے نہ سنبھلے، گلے میں کالا گلو بند، بنسی، ماتھے پر جھومر، ٹیکا اور 10 طرح کے زیور، پھر بھی آفت زادیاں مردوں کو برا کہتی ہیں۔ سچ ہے گدھے کی آنکھوں میں نون دیا، گدھا کہے میرے دیدے پھوٹے۔ غیرت دار ہوں تو مردوں کے پیر دھو دھو کر پئیں، اور جاؤ میں کہے دیتی ہوں جو مزے مردوں کے بلبوتے پر کر لیے وہ بھلا اب نصیب تو ہو جائیں۔ اور آخر اللہ رسول نے مرد کو جو حاکم بنایا ہے تو کیا نعوذ باللہ غلط بنایا ہے؟ جس نے نہ لی بڑوں کی بھیک، اس نے مانگی در در بھیک۔